بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی صاحب کا سلام قبول کیجئے. سب سے پہلے تو یوم پاکستان منایا گیا. اس دن ہمارا چونکہ پروگرام نہیں ہوتا اس لیے یوم پاکستان سب کو مبارک ہو. اس دفعہ یوم پاکستان بڑے شایان شان طریقے سے منایا گیا اور خاص طور پہ ابھی نندن کے بعد اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا نہیں بلکہ کئی والا ہو گیا. اور دوسرا بھٹی صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے ارشد شریف صاحب کو بہت بہت مبارکباد ہو. یہ ابھی انہوں نے مٹھائی تقسیم کی ہے. یہ گلاب جامن میرے پاس پڑا ہے اور پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. لیکن ارشد شریف صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ملا اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح کے اعزازات سے نوازے. انہوں نے کافی مشکل کام کیے اور ان کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے 62-63 آرٹیکل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. وہ جس کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ نااہلی کی شک سے بچ سکیں. تو اب دیکھتے ہیں ایک اور وفاقی وزیر ان کے نرغے میں آنے والا ہے. اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ وہ خود ہی بتائیں گے اپنے پروگرام میں کسی دن. بھٹی صاحب آپ بھی کچھ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ارشد شریف صاحب کو بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طرح عزت کے ساتھ دے اور باوقار طریقے سے دے, کامیاب کرے. وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے لیکن مبارک زیادہ اس لیے نہیں دوں گا کہ انہوں نے مٹھائی صرف آپ کو بھیجی ہے. وہ ارشد شریف شیخ لگے ہیں لیکن کل آ رہا ہوں, کل میں ان سے کھا لوں گا. خیر, اور خاص کر آپ نے جو 23 مارچ کا کیا, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے. آپ کی بات زندگی میں اکثر میں اختلاف ہی کرتا رہا ہوں, کاش یہ ڈیلروں سے جان چھوٹ جائے اور سیاستدان آ جائیں محب وطن. تو پاکستان جو قرارداد پیش کی گئی تھی, جو 14 نکات بچپن میں نے آپ کی انگلی پکڑ کے یاد کیے تھے, اس کے مطابق پاکستان بن جائے تو پھر واقعی ہی پاکستانیوں کی دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. پاکستان ایک جنت ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے بھٹی صاحب کتنے نمبر تھے تحریک پاکستان میں, موومنٹ آف پاکستان میں, گریجویشن میں, مطالعہ پاکستان میں؟ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ابھی ذکر کیا. یار دیکھیں, میں تو آپ کو فالو کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ انگلی پکڑ کے, تو چلیں میں استاد, اب آپ اگر کوئی ایسی ویسی بات کریں گے تو وہ کہیں گے استاد انتہائی نالائق ہے. قائد اعظم کے 14 نکات کچھ اور تھے اور 23 مارچ یوم پاکستان کی قرارداد کچھ اور تھی. قرارداد پیش کی گئی تھی. میں نے اگر آپ کو 14 نکات یاد ہونا تو وہ اصل پاکستان وہ ہے. اچھا یہ چلو ٹھیک ہے, کیونکہ مساک لکھنؤ بھی ایک ہے جس کو لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں, پھر قائد اعظم کے 14 نکات, پھر 23 مارچ کی قرارداد, اور اگر آپ ریفارمز پہ آئیں گے تو پھر 1909 میں پہلا منٹو مارلے اصلاحات آئی تھیں, پھر 1919 میں چیمپس کو دیکھیں آپ ہیں بہت زیادہ پاٹے پرانے, میں اتنا پرانا نہیں ہوں. میں تو ابھی آپ کو دیکھ کے میں نے صحافت کا شوق ہوا. تو 1919 میں مونٹیگو چیمپسفورڈ ریفارمز آئیں, پھر 1935 کا ایکٹ آیا اور پھر 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا. خیر چلیں کوئی بات نہیں, آپ مطالعہ پاکستان دوبارہ بتائیں اور دوسرا اپنی عمر بھی بتا دیں. تیاری کرتا ہوں. اچھا جی بھٹی صاحب, نواز شریف صاحب کی صحت, مریم نواز کی مسلسل تشویش اور ٹویٹس. بھٹی صاحب ایک بات, اچھا آپ کے شہر میں وہ ہیکرز آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس لیب کی کیا کہہ رہا ہے ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی جس میں نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق اہم راز درج تھے اور اس ریکارڈ کا حصہ تھے, اور اس لیب کے اونر نے, چیف ایگزیکٹو نے FIA کو ایک درخواست بھی دے دی ہے. بٹ صاحب یہ کیا ماجرا ہے, کیوں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کل ہیئرنگ ہے نواز شریف صاحب کی صحت کی گراؤنڈز پہ, بیل میٹر سپریم کورٹ میں زیر بحث آنا ہے. دیکھیں صابر صاحب مسلم لیگ نون کے ہمارے رہنما اکثر کہتے ہیں کہ ان کی بیماری پر سیاست کرتے ہیں, اور ساری قوم میاں نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہے. بیماری کوئی نہیں کرتا. جب لوگ خود حقائق چھپاتے ہیں, لندن والا محترمہ
اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز پر اس لیے ہوا کہ کبھی انہوں نے فیکٹس ڈاکٹروں کو بتانے نہیں دیے، کبھی بورڈ نے آگے بتایا نہیں تھا انہیں تکلیف کیا تھی. اس لیے ابہام ہوتا جب چیزیں آپ چھپاتے ہیں نا تو پھر کوئی ڈھونڈنے لگتا ہے تو کئی دفعہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے، میری اپنی جو رائے ہے، میری انفارمیشن ہے، جو میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے جنہوں نے وہ رپورٹیں دیکھی ہیں، جو جیل میں ہیں، ان کے مطابق خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف کو کوئی ایسی تکلیف نہیں جسے فوری طور پہ ایمرجنسی میں ہسپتال لے جایا کہ آج میں تھوڑا سا اپنا چیک اپ کرا کے آیا ہوں. جو میاں نواز شریف صاحب کلیم کر رہے ہیں نا، قسم اس سے زیادہ تکلیف تو میں ہوں، وہ جو میری جو رپورٹس آئی ہیں وہ. لیکن ہم ملازم آدمی، ہم نے نوکری کرنی ہے، ہم ان کی طرح بڑے آدمی نہیں ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں صابر صاحب، ایک دو چیزیں جو پلیے لے رہے ہیں نا وہ چیزیں میری زیادہ خراب آئی ہیں. آپ کی تو اس لیے آئی ہیں بھٹی صاحب، آپ سگریٹ بہت پیتے ہیں، آپ نہ اپنے آپ پہ رحم کرتے ہیں نہ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں. سگریٹ پی پی کے آپ نے اپنا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اس موذی عادت سے چھٹکارا دلائے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ پہلے ہم صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد صاحب کی گفتگو سن، وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں اس کو تشویشناک رپورٹ نہیں کہوں گی اور پریشانی والی بھی رپورٹ نہیں کہوں گی، اور کسی طریقے سے بھی اس کو سٹیج 3 کی کڈنی ڈیزیز نہیں کہا جا سکتا. مریم بی بی کہہ رہی ہیں تشویشناک، لیکن صوبائی وزیر صحت ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہرگز اس کو تشویشناک رپورٹ نہیں کہا جا سکتا. جبکہ ایک اور ساٹ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر صحت سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ڈیٹا ہیک کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ سنیے. جب آپ ایک دفعہ ایک رپورٹ ہیک کر دیں تو اس رپورٹ کی ساری رپورٹ ہی تبدیل کی جا سکتی ہے. اینی تھنگ کین بی ڈن آن اٹ. جو غلط کام ہوا ان کے فیملی والوں سے کہ جب انہوں نے رپورٹ ٹویٹ پہ دکھائی تو اس ٹویٹ کی رپورٹ پہ وہ جو ان کا میڈیکل نمبر تھا اس کا ذکر تھا جو آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے. وہ جب ایک نمبر آ گیا باہر تو وہ تو کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا. نہیں بھٹی صاحب، اس کے بعد صوبائی وزیر صحت یہ بھی کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب علاج نہیں کروانا چاہتے. جب مریض جو ہے وہ کہتا ہے جی میں نے علاج ہی نہیں کروانا، میں نے کروانا ہے تو اپنے مالک سے، تو ہم نے تو ان کو انکار کبھی بھی نہیں کیا. اور جن سہولتوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ساری سہولتیں پاکستان میں موجود ہیں. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے معالج ہیں وہاں انہیں وہاں سے بلوانا چاہتے ہیں انگلینڈ سے تو ہم ان کو بھی بلوا دیتے ہیں. ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ایگزامن کر لیں، ان کو آپ کے ٹیسٹ شیئر کر لیتے ہیں، آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. لیکن وہ کسی بات پہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. بھٹی صاحب انفیکٹ کچھ انفارمیشن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ کے پاس بھی مجھے پتہ ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ علاج اس وقت تک شروع نہیں کروایا جائے گا جب تک کہ درخواست ضمانت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کے وکلاء نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ نے پہلے علاج کروا لیا تو آپ کی جو ہیلتھ گراؤنڈ پہ ضمانت حاصل کرنے کی استدعا ہے وہ اس کا چانس 90% کم ہو جائے گا اس کی قبولیت کا. ایک دوسرا باقاعدہ طور پہ انہوں نے اسٹریٹجی بنائی جاتی عمرہ میں، کہنا پڑتا ہے مریم بی بی ان کو دیکھ رہی ہیں، باقی مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہیں، طلال چودھری صاحب بھی ہیں، پرویز رشید صاحب بھی ہیں، اور اب ایک صدیق الفاروق صاحب بھی اس میں انٹر ہوئے ہیں، کہ پروپیگنڈا اس حد تک کیا جائے کہ کل جب سپریم کورٹ میں کیس ہو تو اس سے پہلے ایک خوفناک تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ایسی آ جائے کہ اس کی بنیاد پہ عدالت پر اثر انداز ہوا جائے. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ علاج کروایا جائے. علاج شروع نہیں کروا رہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے، بہت ساری دے چکی ہے، لیکن علاج نہیں کروا رہے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہیں، ورنہ میں ایک شارٹ سنواؤں. میں ایک گزارش کروں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ان کو تکلیف ہے اس کے مطابق ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کی زیادہ سیریس حالت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تصویر، ایک تو جیل میں کیمرہ جا نہیں سکتا جو میری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے یہ لے جائیں، یہ ان کے اپنے وسائل ہیں، مجھے نہیں پتا. جو جج صاحبان کے پاس کیس لگا ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ انہیں پاکستان کا پتہ نہیں ہے.
پوری دنیا میں اگر میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے اسی مولوی سے علاج کرانا ہے جس سے پہلے آپریٹ کرانا ہے، اللہ اس ڈاکٹر کو بھی 100 سال زندگی دے، اگر اس ڈاکٹر کو کچھ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، اگر اس ڈاکٹر کو کچھ ہو جائے جس سے انہوں نے علاج کرایا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس طرح نہیں ہے صابر صاحب، یہ صرف ایک اب بدقسمتی ہے، سیاست اور بیماری دونوں میڈیا پہ کھیلی جا رہی ہے، اس کو دونوں کو الگ نہیں کیا جا رہا، جرم کو سیاست اور بیماری کے پیچھے چھپایا جا رہا، کرائم کو یہ چھپے گا نہیں، میری اپنی رائے ہے۔ آپ کے سوال کا جواب طلال چودھری صاحب نے دیا ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ گاڑی کا جو اونر ہے وہ اتنی جلدی مکینک نہیں بدلتا، تو آپ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بدل لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ صدیق الفاروق صاحب نے ایک مزید، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھٹی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ہو چکی ہے، ادروائز بھی کہ وہ مر بھی سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم ایسی بات کہیں، کیونکہ ان کے وکیل خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ادھر رکو صابر صاحب، ادھر رکے، موت تو ایک برحق ہے، دنیا میں کون سا انسان آیا جس نے نہیں مرنا؟ میں نہیں مرنا، مجھے بتا دے اللہ ان کو 100 سال زندگی دے۔ اب ایک اور بات سن لیں، ان کے والد صاحب کو تو دنیا کے تمام وسائل موجود تھے نا، کلثوم نواز دنیا کے بہترین ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا تھا، لیکن جب ان کا وقت مقرر آیا، اللہ کی امانت ہے وہ لے گیا اپنی امانت۔ آپ کو کس احمق نے کہہ دیا ہے کہ موت جیل میں نہیں آتی، ہسپتال میں نہیں آتی، سڑک پہ نہیں آتی، جہاز میں نہیں آتی، گاڑی میں نہیں آتی، موٹر سائیکل میں نہیں آتی، وہ ہر جگہ آتی ہے۔ صدیق دنیا الفاروق میں صاحب ہر چیز کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن موت کا نہیں ہو سکتا، اس کا وقت کیونکہ اوپر والے نے لکھا ہوا ہے، اب صدیق جسے الفاروق رب کہتے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے اور بڑا سنگین اور شدید ڈر ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ میاں نواز شریف کو زہر دے اور دلوا سکتے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہے۔ یہ کھانا بھٹی صاحب کہاں سے آ رہا ہے اپنا نواز شریف صاحب کا؟ صابر صاحب مذاق کے علاوہ قسم سے اس ملک کی سیاست بڑی خراب ہو گئی ہے، یا نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوں اور دنیا میں خالی پاکستان میں نہیں کوئی ایسا وی وی آئی پی قیدی بتائیں جو ان کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں اس کو ملی ہو تو انہیں کوئی زہر دینے کی کوشش کر سکتا ہے؟ یار یہ مطلب ہے، یہ بات ہی میرا خیال ہے، میں وہ بڑے قابل صاحب علم ہے، میں ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ بات سن کے نا اگر میں کوئی آف دی ریکارڈ ہوتا تو زیادہ بات کہتا، یار میاں نواز 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، بھائی تمہارے کتوں کو زہر نہیں دیا جا سکتا، ماضی میں تمہارا مور ایک کتا کھا گیا تھا، بلا پتہ نہیں کتا یا بلا، آپ نے پوری پولیس بلا مارنے پہ لگا دی تھی، تو یار آپ کو کون زہر دے سکتا ہے؟ بھائی آپ نے تو جمہوریت کا زہر 20 کروڑ عوام کو دیا، روزانہ مر رہی ہے بیچاری، سسک کے مر رہی ہے، سسک کے مر رہی ہے۔ صابر صاحب آج میں جان کے سرکاری ہسپتال گیا ہوں، خدا کی قسم جانوروں کے ہسپتال اچھے ہوتے ہیں، یار چھوڑیں، یہ چند خاندانوں کا پاکستان ہے، ہاں وہ عمران خان، زرداری صاحب ہو یا نواز شریف ہو، ہم سب ایک ویسے ہی ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ بندہ جس کے پاس خربہ روپیہ ہے، محترم، جو آپ کو یاد ہوگا میاں شریف صاحب کہاں دنیا سے رخصت ہوئے، کس جگہ تھے اس وقت سعودی عرب میں تھے، تو وہ پاکستان کی جیل تو نہیں تھی، تو کلثوم نواز صاحبہ کی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سفر کہاں مقرر کیا، وہ کہاں تھی اس وقت؟ وہ لندن میں تھے اور میاں شریف صاحب سرور پیلس میں تھے۔ تو پھر مجھے بتائے نا، ادھر یہ باتیں کرنے والی ہیں، مناسب ہیں؟ چلے سیاست میں اس طرح نہ جائیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مقدمہ لڑیں، بالکل ٹکا کے لڑیں، اس میں آپ کا حق ہے، لیکن یہ جو آپ خدا نہ خواستہ بار بار زندگی اور موت کو لے آتے ہیں درمیان میں، اور اب صدیق الفاروق صاحب نے کہہ دیا، حالانکہ ان کا کھانا میاں صاحب کے گھر سے آتا ہے اور وہ چیک ہوتا ہے، کراس چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد دیا جاتا ہے۔ دوسرا بھٹی صاحب، اگر اندر کی تصویریں خدا نہ خواستہ پبلک ہو جائیں جس میں میاں صاحب ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لنچ ڈنر ادروائز سارا دن کی ایکٹیویٹیز، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اگر وہ تصویریں ریلیز کر دی جائیں تو پھر ان کے پاس کیا جواز ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی سیکریسی کا خیال نہیں رکھا گیا، پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئرنس کی گئی، یہ تصویریں جیل سے کہاں سے نکلیں، پھر کیا ہوگا؟
اچھا صابر صاحب میں ایک عرض کروں جو میاں صاحب اندر زندگی جی رہے ہیں اور جو وہ خوراک کھا رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس ملک کی 95% لوگ آزاد رہ کے انڈیپینڈنٹ رہ کے برسر روزگار ہو کے نہیں کھا سکتے. یار آپ کیوں لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا جو وہ خوراک کھاتے ہیں ان کا آئل کہاں سے آتا ہے؟ یار عجیب لوگ ہیں. جو ایک خاص قسم کا پھل ہے وہ کون سے ملک سے آتا ہے؟ کون سی جیل میں ہے وہ؟ یہ جیل ویسے رکھتے ہیں ان کو؟ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیلوں میں کس طرح ہوتا ہے. صبح اپنا کیمرہ مین کو بخشی خانہ بھیجیں پنڈی کی جیل میں، آپ کو پتا چلے انسان اور جانور سے بدتر طریقے سے آ رہے ہیں. بھٹی صاحب بلٹ پروف گاڑی میں آتے ہیں، اے سی گاڑی میں آتے ہیں، 4 گن مین ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں. جو بیچارے 2 بندے، اب میں کیا بتاؤں، وہ بیچارہ ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا تھا، انار کی پیٹی آئی، سرخ انار کی، اللہ کی قسم وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ مجھے بھی کہتے 2 انار لے لو، جو مراد وہ تو ڈیوٹی پہ دے رہا تھا. میں نے اس کے اوپر بیٹ کی ہے نا، میں بیسیکلی رپورٹر ہوں، نالائق ہوں. کہتا ہے لیکن ہمیں نہیں آفر تک نہیں کی انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو زہر دے دیں گے؟ عجیب و غریب گمراہ کیا جا رہا ہے قوم کو. اچھا بھٹی صاحب، کلبھوشن یادیو کا معاملہ، ان کا مقدمہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف میں کچھ عرصہ پہلے تھا، تو ہمارے ترجمان جو ہیں دفتر خارجہ کے ڈاکٹر فیصل، وہ ان کو ترکی با ترکی جواب دے رہے تھے، اور جو بھی انڈیا سے نیریٹو آ رہا تھا اس کو وہ کاؤنٹر کر رہے تھے اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ چیز انڈیا کو پسند نہیں آئی اور انڈین اتھارٹیز نے ڈاکٹر فیصل صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دیا تھا. اب وہی اسٹریٹجی، وہی طریقہ کار پی ایم ایل این کی طرف سے ہوا ہے. جو مودی سرکار نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان، اور پاکستان کی آواز تھی نا، ڈاکٹر فیصل جو پہنچا رہے تھے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ان کو سسپینڈ کروا دیا ٹویٹر اکاؤنٹ، اور کہا گیا کہ جناب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اسی طرح کے ایلیگیشنز لگا کے اب ڈاکٹر شہباز گل کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دیا پی ایم ایل این نے. ان کا ساؤنڈ سن لیں، وہ بیچارے کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے. تو اس لیے معطل کیا گیا ہے کہ پی ایم ایل این نے دوبارہ شکایت کی ہے ٹویٹر کو کہ میں نواز شریف صاحب کی ہیلتھ کی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرتا ہوں پبلک کے ساتھ. تو یہ ان کا پرسنل ڈیٹا، حالانکہ یہ غلط بات ہے. وہ ایک انمیٹ ہیں، قیدی ہیں، تو جب قیدی بیمار ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ عوام کو اس کی بیماری کے بارے میں آگاہی دے گی. بٹ صاحب، ڈاکٹر فیصل کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کروانا، اگر اتنی دیکھیں، ڈاکٹر فیصل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جواب دے رہے تھے اور پورا انڈیا لگا ہوا تھا کلبھوشن کے معاملے میں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن ایک ڈاکٹر فیصل سب پہ بھاری تھے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایسا کیا وہ کر رہے تھے کہ ان کا بیچارے کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دیا، اور اب کیا ہوگا؟ نہیں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. دیکھیں، کیونکہ میاں صاحب ون سائیڈڈ، محترمہ ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی انہیں ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، ان سے سختی کر رہے تھے، تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ہیں، تو ان کا فرض تھا لوگوں کو حقائق بتانا. جناب میں گیا ہوں لے کے، ہم نے ان کو یہ آفر کی ہے، پاکستان کے جو ان سے مرضی ہاسپٹل میں علاج کرا لیں. پرائم منسٹر کا بھی وہ میسیج لے کے گئے، سی ایم کا بھی لے گئے. ان کا فرض تھا لوگوں کو حقائق دینا. ایک ون سائیڈڈ چیز جا رہی ہے، جو غلط پکچر دکھائی جا رہی ہے، جو وزیر اعلیٰ کا ترجمان ہے اس کی ذمہ داری ہے. انہوں نے مجھے میری سمجھ سے باہر ہے جنہوں نے ہیک وہ کیا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک، مجھے آئی ڈونٹ نو کیوں کیا ہے، لیکن ایک ترجمان تو اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. وہ نہ کرتے تو میرا خیال ہے نااہلی تھی ان کی. اگر کیوں نہ کرتے، وہ تو ان کا فرض تھا کہ بتانا کہ جناب یہ جو مریم صاحبہ الزامات لگا رہی ہیں، جیل میں وہ سہولتیں کسی کو دنیا میں موجود نہیں جو ان کو مؤثر ہے. لیکن بہرحال یہ سیاست، میں نے آپ کو کہا نا، کرائم دراصل سیاست اور بیماری کے پیچھے چھپنا چاہ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں، کل عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. میں اور آپ تو رائے دے سکتے ہیں. نہیں، وہ تو ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کرے گی، آئین اور قانون کے مطابق کرے گی. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سب کے سامنے ہوگا اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس فیصلے سے پہلے ماحول ایسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل سپریم کورٹ میں کیس ہو تو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا
وہاں پہ صرف ایک ہی آواز ہو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اور 23 مارچ بھٹی صاحب ہم نے کہا کہ شایان شان طریقے سے منایا. ترکی کے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد آئے, اس کے بعد سعودی عرب اور مختلف ممالک کے, چائنا کے فوجی دستوں نے شرکت کی اور ایک بھرپور مزہ تھا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ 23 مارچ کیسے منایا اور کس پارٹی کا پرچم جو ہے وہ لہرانے کی کوشش کی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب ایک پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا 23 مارچ یوم پاکستان, اور خاص طور پہ یہ والا یوم پاکستان بھٹی صاحب اس کے مزے ہی کچھ اور تھے, کیونکہ تازہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انڈیا نے ہمارے ساتھ ایک شرارت کرنے کی کوشش کی تھی, اس کا ہم نے جواب دیا تھا. پھر یہ ہے کہ اس یوم پاکستان میں مختلف ممالک کے دستے جو ہیں, فوجی دستے, اور خاص طور پہ چائنا کا ذکر کروں گا, آذربائیجان کا ذکر کروں گا, مسلم ممالک, سعودی عرب, یہ سب آئے تھے. اور پھر مہاتیر محمد خاص طور پہ ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے تھے. تو پوری قوم یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منا رہی تھی. لیکن یوم پاکستان سے پہلے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا PMLN کی طرف سے اور شریف فیملی کی طرف سے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ چلو کوٹ لکھپت جیل چلو, اور 23 مارچ جو ہے وہ ہے قائد سے اظہار یکجہتی. قائد اعظم محمد علی جناح سے نہیں, بلکہ قائد نواز شریف جو کہ سزا یافتہ اس وقت قید ہیں, یہ چلایا گیا. چلو 23 مارچ کو کوٹ لکھپت جیل چلو, یہ ٹرینڈ. اور اس کے بعد پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی, یہ تو کارکن ہیں خود بخود ہی کر رہے ہیں. پھر میاں صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ چلوایا گیا کہ جناب کارکن ایسا نہ کریں. لیکن 23 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف مسلم لیگ نواز نے, شریف فیملی نے یہ حرکت کی, بلکہ اس کو عمل پذیر بھی کیا. اور ریلوے ٹرین روکی گئی, اور ٹرین کے ڈبے پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے خاص طور پہ یوم پاکستان کے موقع پہ پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا, بلکہ اسی پارٹی کا پرچم لہرایا جس کے قائد کرپشن کے الزام میں سزا کاٹ رہے ہیں. بھٹی صاحب یہ کس کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ پاکستان بنانے کی قرارداد 1940 میں قائد اعظم نے منظور کی, اور نواز شریف کو آزاد کرانے کی قرارداد مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کے انتشار سیل جس کو کہا جا سکتا ہے, اس نے کوٹ لکھپت جیل میں لے گئے. میں نے کہا سیاست ضرور کرے, ہر ایک کا حق ہے, ہر پولیٹیشن کا حق ہے, لیکن خدا را کچھ دن 14 اگست 13 مارچ 23 مارچ اس طرح کے دن, عید النبی, یہ کچھ پاکستان کے مذہبی تہوار ہے, کچھ ہمارے ملک کے تہوار ہیں, ان میں سیاست نہ گزارے. لیکن جب آپ جمہوریت سمجھے ہی یہ کہ جب تک میں بادشاہ ہوں, میں اقتدار میں ہوں, اس ملک میں جمہوریت ہے, ورنہ پاکستان کی وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس سوچ کے ساتھ صابر صاحب کوئی لڑ نہیں سکتا. مجھے بتائیں, یہ ادھر لے جا کر جیل میں ٹرین روک کر یہ کون سی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا کون سے غم کا اظہار کر رہے ہیں؟ مجھے دونوں کی سمجھ نہیں آئی. بھائی احتجاج کرنا ہے تو لانگ مارچ کر لو اسلام آباد کی طرف. فرسٹریشن جیل میں قیدی کو بچانے کے لیے جہاں پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے 23 مارچ کو آپ کے ہاتھ میں, جس دن قائد اعظم نے وہ جلسے کی صدارت کی, آپ نے اب بتائے نا اس قانون کے ساتھ نواز شریف کو باہر بھیجا جاتا جیل سے, جاؤ بھئی اپنے جیالوں سے بات کرو یا اپنے جو متوالوں سے بات کرو. بھٹی صاحب میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس ملک کی سیاست یہ ہو گئی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ تھی, قائد اعظم محمد علی جناح اور بانیان پاکستان جتنے بھی تھے, ہراول دستہ تھے تحریک پاکستان کے, اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی. یہ ہے نون لیگ, اور نون لیگ نے تو پھر نون کے لیے سب کچھ کرنا ہے نا, وہ تو قائد اعظم کے لیے یا پاکستان کے لیے تو نہیں کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے بھٹی صاحب کہ اگر یہ اتنے ہی محب وطن اور پاکستان سے لگاؤ والے ہوتے تو یہاں سے دولت کما کے لوٹ کر لندن میں اور دوسرے ملکوں میں انویسٹ نہ کرتے, وہ پھر پاکستان کی سرمایہ, پاکستان کی دولت پاکستان میں لگاتے. تو ان کی حب الوطنی جو ہے وہ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی دولت باہر ہے, اور ان کے جو بیٹے ہیں حسن نواز اور حسین نواز
وہ برطانیہ میں یہ کہتے ہیں کہ ان پہ برطانوی قانون لاگو نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو برطانوی شہری ہیں اس لیے ہم پہ پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو ان کا تو دوہرا معیار اس حد تک ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا کوٹ لکھپت میں یہی توقع تھی ان سے۔ لیکن صابر صاحب میرا خیال ہے ان چیزوں کا پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا، نہ عوام میں چند جو جیالے ہوتے ہیں آپ کے بڑے ذاتی پیسے شیسے لیتے ہیں یا جو لیڈر سے لگاؤ بھی ہوتا ہے، اس سے نہ تو عدالت کے کیس میں فرق پڑے گا نہ عوام میں ہمدردی بنے گی۔ انہیں اپنے کرمنل کیس کو عدالت کے طریقے ہی لڑنا چاہیے، اس میں سیاست نہیں لانی چاہیے، خصوصاً 23 مارچ کے دن۔ میری اپنی رائے ہے، ہاں کل پھر یہ احتجاج رکھ لیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، عدالتیں کیا سوچ رہی ہیں اور کیا دیکھ رہی ہیں، میں ایک آج جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آج ہم نے ایک خبر بھی شیئر کرنی ہے کہ مریم نواز کو حسن نواز اور حسین نواز نے کیا پیغام بھیجا ہے، لیکن پہلے بھٹی صاحب آپ نے کہا سپریم کورٹ۔ اس وقت ہمارا کلچر، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے وہ تبدیل ہو چکا، پولیٹیکل کلچر، ایڈمنسٹریٹو کلچر، یہ چینج ہوتا جا رہا ہے، رول آف لا۔ آج بھٹی صاحب پرویز مشرف صاحب غداری کیس، آئین شکنی کیس، وہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، زیر التوا ہے، تو سپریم کورٹ میں آج تھا۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے واضح طور پر یہ ریمارکس دیے، آبزرویشنز دیں کہ 3 نومبر کی آئین شکنی کو کسی بھی صورت میں اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کو پس پشت بھی نہیں ڈالا جا سکتا، اور اس کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آج پرویز مشرف صاحب کی جو تھی ارجنمنٹ کی اپلیکیشن وہ مسترد کر دی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو جب بتایا گیا کہ پرویز مشرف صاحب ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لاسٹ ہیئرنگ پہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے اگلی ہیئرنگ سے پہلے۔ انہوں نے کہا پرویز مشرف صاحب کو 3 آپشن دیے ہیں بھٹی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ خود آئیں اور ٹرائل کورٹ کے سامنے، خصوصی عدالت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔ اگر یہ بھی نہیں لینا تو پھر تیسرا ہے کہ وکیل مقرر کریں اور ان کے وکیل کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا، اور وہ سٹیٹمنٹ پرویز مشرف کا سٹیٹمنٹ ہی تصور کیا جائے گا۔ اور انہوں نے التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس کا پرویز مشرف کے وکیل سے مکالمہ ہوا کہ اندازہ تھا کہ پرویز مشرف ہسپتال میں داخل ہو جائیں گے، ایک ملزم جان بوجھ کر پیش نہیں ہوتا تو کیا عدالت بالکل بے بس ہے؟ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، اگر قانون اس صورتحال پہ خاموش ہے تو آئین سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان مشرف اپنے ہوش و حواس میں ہیں۔ پاک بھارت ایشو پر مشرف نے بہت سمجھدار بیانات دیے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ دیگر موضوعات پر بیانات انٹرویو دے سکتے ہیں تو اپنے کیس میں کیوں نہیں؟ توقع ہے ٹرائل کورٹ پرویز مشرف کے بیان ریکارڈ کرانے پر حل نکال لے گی، اور 1 اپریل تک بھٹی صاحب یہ کیس ملتوی ہوا ہے، اور 1 اپریل کو سپریم کورٹ اپنا راستہ خود متعین کرے گی۔ جی دیکھیں، میں نے آپ کو اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کیا تھا، جو مسلم لیگ نون والے یا پیپلز پارٹی والے کرپشن کو چھپانے کے لیے جن چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، میرا خیال ہے اب وہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ ایک وقت میں پوری قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو میں اکثر پہلے بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو جج صاحبان ہے نا، ہم سے زیادہ صاحب علم ہے۔ وکالت کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اور انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی بڑا کوئی جرائم پیشہ آدمی ہے یا جس پہ الزام ہے، وہ اس کے بچنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ چیزیں ان سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ میری اپنی رائے ہے کہ عدالت کا میکسیمم فیصلہ وہی کرنا ہے جو وہ بہتر سمجھیں گے۔ جب حکومت ہر قسم کی سہولت علاج کے لیے دینا چاہ رہی ہے تو اب کل کا تک ہمیں انتظار کرنا ہے، لیکن ان کے پروپیگنڈے میں جان نہیں ہے۔ یہ جون سی مرضی تصویر دکھائیں، یہ جون سی مرضی رپورٹیں دکھائیں، ڈاکٹر صاحبان، جج صاحبان سب کچھ جانتے ہیں
ان کی اس گراؤنڈ میں آئینی ماہرین کے مطابق وزن نہیں ہے، میرٹ پہ کیس نہیں لڑا جا رہا، اور خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو کوئی فوری خطرہ بھی لاحق نہیں ہے جو فوری طور پہ انہیں بیرون ممالک بھیجا جائے۔ آج سپریم کورٹ میں مزید جمع کروائی گئی ہیں دستاویزات بھٹی صاحب، اور کل چونکہ ہیئرنگ ہے تو خواجہ حارث صاحب کی طرف کروائی گئی ہیں۔ اس میں ڈاکٹر لارنس نے ڈاکٹر عدنان جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو ایک خط تحریر کیا ہے۔ گورنمنٹ کو وہ کچھ نہیں کر رہے، ڈاکٹرز کے ساتھ براہ راست رابطے میں نہیں ہیں، جو ان کا علاج کر رہے ہیں، جو مختلف میڈیکل بورڈز ہیں ان کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر رہے، بلکہ ڈاکٹر عدنان جو کہ ذاتی معالج ہیں ان کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں 2003 سے 2019 تک کی جو ہے ہسٹری ہے نواز شریف صاحب کی کیس ہسٹری وہ بھیجی گئی ہے۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 2019 کیسے ہو گیا، کیونکہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ لندن نہیں گئے اور ڈاکٹر لارنس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن ایک یہ بھی آ چکا ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ حسن نواز اور حسین نواز کا ایک میسج وہ پھر رہ گیا۔ بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین بھٹی صاحب، آج سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو بلایا گیا تھا، نیب میں حاضری تھی ان کی، ان سے سوالات جب پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے تو ساری نئی چیزیں ہیں، ان کو توقع نہیں تھی کہ نیب کے پاس کیا کیا انفارمیشن اور کیا کیا انویسٹیگیشن ٹیم نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گئے اور پانی وانی پیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تو اس کے بعد پھر ان کو تحریری طور پہ سوال نامہ بھیجا جائے گا اور اس کا جواب دیں گے۔ لیکن نیب کے پاس کافی کچھ مواد موجود ہے، لیکن اس پیشی کو قمر زمان قاہرہ صاحب بہت قابل میں پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں پھنس گئے ہیں، کہ کبھی وہ پاناما میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت اس کو کس طریقے سے اس کے حامی تھے، لیکن آج وہی کچھ ان کی لیڈرشپ کے بارے میں ہو رہا ہے، کرپشن کے معاملات ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا جواب دیں۔ قاہرہ صاحب نے آج اس کو صوبائی منافرت، صوبائی تعصب، پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور میڈیا پہ بھی چڑھ دوڑے۔ ذرا شارٹ سن لیں ان کے۔ 4 چیف منسٹرز میں سے ایک چیف منسٹر کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد میں بلا کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ان کنڈوں کے ذریعے سندھ کی گورنمنٹ کو پیرالائز کرنا چاہتی ہے، یہ میسج دینا چاہتے ہیں یکجہتی کا، یہ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا آلریڈی ایک فرجائل پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کو اور خراب مت کرے۔ موٹیوز ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، موٹیوز ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ میڈیا کو بھی انہوں نے بخشا، ذرا سنیے۔ اور میرا میڈیا کے کچھ ہاؤسز سے بھی گزارش ہے، خدارا یہ پیپلز پارٹی کو آپ پنچنگ بیگ نہ بنا لیں، بڑی ہو گئی، تاریخ میں ہمارے ساتھ بہت مذاق ہو گیا، ایک جماعت کو ٹارگٹ مت کر لو۔ یہ بھٹی صاحب ان کی ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں تھر کول اتھارٹی میں اربوں روپے کی کرپشن، میں صرف 3-4 باتیں بتاتا ہوں، ان کے غصے کی سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ 105 ارب روپے خرچ کر دیے، تھر والوں کو ایک گلاس صاف پانی نہیں ملا۔ جسٹس گلزار احمد۔ تھر کول اتھارٹی موبائل ایمرجنسی یونٹ پر اربوں کی کرپشن ہوئی، جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ کیا کر رہی ہے، عوام کو بنیادی سہولت نہیں دے سکی، جسٹس گلزار صاحب۔ یہ سارے پیسے جیبوں میں گئے اور کرپشن کی نظر ہو گئے، آپ لوگ شفاف طریقے سے ترقیاتی کام بھی نہیں کر سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ خود جواب دہ ہیں، 1 ماہ میں رپورٹ پیش کریں۔ جسٹس گلزار احمد، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بھٹی صاحب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرپشن کی یا نہیں کی۔ ایان علی کا معاملہ سامنے آ چکا ہے، ایک آدمی کو انہوں نے اپوائنٹ کروایا ایوان صدر میں، اور رخسانہ بنگش صاحب کے لیٹر پہ ہوا، اس نے 45 وزٹ کیا ایان کے ساتھ، اس کا پورا کام ہی یہ تھا کہ وہ ایان کو لک آفٹر کرے گا۔ کتنے پیسے گئے ایان بتا چکی ہیں، کیا کیا ہوا یہ بتا چکی ہیں۔ یہ صوبائی تعصب، صوبائی منافرت، صوبائی سندھ، صوبہ سندھ کو یہ ہوگا، احساس محرومی پیدا ہو گیا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ صابر صاحب آپ میری عرض ہے کہ دونوں جماعتوں کے دیکھ لیں سربراہوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور بے پناہ ہیں۔ اگر ایک کرپشن ہوتی ہے، بے نامی اکاؤنٹ ایک فلودے والے کے نام آتا ہے اربوں روپیہ، ادھر اس انویسٹیگیشن کرنے والوں کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، تو کیا اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی؟ نیب ایک پاکستان کا ہے نا، کوئی صوبائی ادارہ تو نہیں ہے۔
ان کو صرف اسلام آباد کا اقتدار عزیز ہے. اصل غصہ دونوں کو کچھ اور ہے. میں نے آپ سے عرض کی تھی بڑی بدقسمتی ہے کچھ لوگ اپنی کرپشن کو لوٹنے کے لیے سیاست کے پیچھے, کبھی بیماری کے پیچھے, کبھی صوبائیت پھیلانے کے لیے یہ سب غلط کر رہے ہیں انہوں نے. لیکن اس میں نیب تھوڑا سا سپیڈ تیز کر دینا. میری اطلاع کے مطابق وہ جو بے نامی اکاؤنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ایویڈنس ہے. میری انفارمیشن کے مطابق انہیں جلدی کر لینا چاہیے, ورنہ جتنا ٹائم ان کو دیں گے, یاد رکھ لے جب قانون اپنا راستہ نہیں بناتا تو مافیا اپنا راستہ بناتا ہے. اس میں ڈیلے نہ کیا جائے. ہاں ان کی اس بات میں حقیقت, اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں شکایات ہے ان کو بھی اسی تیزی سے بلایا جائے. لیکن قمر زمان کہرا صاحب جب نواز شریف کی جے آئی ٹی بنی تھی ان کو سزا ہوا تھا کچھ سارٹ, شاید آپ کو رکھے ہو یا نہ رکھے ہو, مجھے وہ بھی یاد ہے. یہ سب احتساب چاہتے ہیں لیکن اپنے مخالفین کا کبھی اپنا نہیں, کیونکہ یہ پاکستان کو اپنا نہیں سمجھتے. اس فرسٹریشن کی ایک وجہ بھی ایک اور بھی ہے. حسن نواز اور حسین نواز نے پچھلے دنوں مریم بی بی کو پیغام نہیں بھجوایا بلکہ کچھ لوگ آئے جو کہ بااثر لوگ تھے فیملی میں, اور پیغام یہ تھا کہ آپ کوشش کر کے معاملات طے کر لیں اور اس عذاب سے نکلیں, کوئی لے دے کے چیزیں ہوتی ہیں تو. اچھا, اب چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مریم بی بی نے پھر مزید کچھ بااثر اور محترم لوگوں کو بلایا جن سے ان کے تعلقات تھے. ان کو پیغام بھیجا کہ بتائیں, حکم کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, کہ آپ اصلاح سمجھیں کہ اصلاح ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا. میں بڑا نپے تلے بات کر رہا ہوں, لیکن ان کو جواب ملا کہ جناب سپریم کورٹ اور عدالتیں, معاملہ عدالتوں کے پاس ہے, اس میں کسی قسم کی مداخلت صابر صاحب حسین نواز اور حسن نواز پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس حالات پر محترمہ مریم نواز صاحب اپنے والد صاحب کو لائی ہیں. پری بارگیننگ کا قانون ہے نا, اس کے مطابق پیسے دے اور چلے جائیں, سمپل. یہ بات کی گئی ہے. اور لیکن حسن نواز اور حسین نے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ معافی تلافی ہو جائے, اور جو کچھ آپ ماضی میں کہتی رہی ہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کریں. لیکن آگے سے جواب نفی میں آیا ہے کہ فیصلہ عدالتیں کریں گی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, مزید کچھ چیزیں شیئر کریں گے کل. آپ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.